نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 360 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں شادی بیاہ کے موقع پر بارات کے ساتھ آنے والے افراد کے قیام کے لیے مسجد کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا شریعت مطہرہ کی روح سے بارات کا مسجد میں ٹھہرانا درست ہے؟ اگر بارات کے افراد مسجد میں صرف آرام یا قیام کی نیت سے ٹھہریں اور مسجد کے آداب و احترام کا خیال رکھیں، مثلا صفائی ستھرائی، خاموشی، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اور اگر بارات کا قیام اس طرح ہو کہ وہاں شور و غل اور کھانا پینا وغیرہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اس لیے مسجد کی حدود میں بارات وغیرہ کو ٹھہرانا ہرگز درست نہیں ہے، چاہے وہ آداب کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، اور خاص طور پر اگر آداب کا خیال نہ رکھیں تو مزید برائی ہوگی اور سخت بے ادبی کہلائے گی۔ اس لیے اس طرح کی سبھی تقریبات کے لیے مسجد کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ الگ جگہ استعمال کی جائے۔ مسجد نماز، ذکر اور دینی امور کے لیے ہی خاص ہے۔ سوال ہے کہ ایک مسافر نے مقیم امام کی اقتداء میں 4 رکعت نماز شروع کی، لیکن درمیان میں امام کو حدث لاحق ہو گیا۔ اب امام نے اپنا خلیفہ اسی مسافر کو بنا دیا جو اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مسافر خلیفہ بن کر کتنی رکعتیں پڑھائے گا؟ 4 پڑھائے گا یا 2 رکعت پر سلام پھیرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ مقیم امام کی اقتداء کی وجہ سے اس مسافر پر 4 رکعتیں پڑھنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے جب اسے خلیفہ بنایا گیا تو اب وہ مکمل 4 رکعت پڑھے گا، 2 پر سلام نہیں پھیرے گا، کیونکہ وہ بھی مقیم کے حکم میں ہو چکا ہے۔ سوال ہے کہ ہم لوگ مسجد حرام میں نماز میں تھے کہ امام صاحب پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھے تھے اور ہم بھولے سے بجائے جلسے میں بیٹھنے کے سجدے میں چلے گئے، اور پھر جب امام نے اللہ اکبر کہا تو ہم سجدے سے اٹھ گئے، تو گویا ہم نے امام سے پہلے اپنا سجدہ کر لیا، اور بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا، تو ایسی صورت میں ہماری نماز ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس نے سرے سے سجدہ ہی نہیں کیا، یعنی امام کے سجدہ کرنے کے بعد یا امام کے ساتھ، تو جو اس نے پہلے سجدہ کیا ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، بعد میں کر لے تو معتبر ہو جائے گا۔ جس نے نہیں کیا اس کو اپنی نماز دہرانی چاہیے۔ سوال ہے کہ میں مدرسے میں فیس بھر کر کھانا لیتا تھا، اب میں نے اپنے ایک ساتھی سے معاملہ کر لیا ہے کہ وہ ساتھی اپنا کھانا لائے گا اور میں جو پیسے جمع کرتا تھا اس سے سبزی وغیرہ کا انتظام کروں گا اور دونوں ساتھ مل کر کے کھا لیں گے، تو اب میرا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب ساتھی کی طرف سے آپ کے کھانے کی اجازت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے کھانا درست ہے۔ سوال ہے کہ میں نے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کیا ہے اور ابھی وہ دونوں حضرات ماشاءاللہ باحیات ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ زندہ لوگوں کی طرف سے عمرہ نہیں ہوتا بلکہ صرف مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ اس بارے میں صحیح بات بتائیں کہ کیا باحیات والدین کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ زندہ یا مردہ سب کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔
سوال کرتے ہیں کہ کیا طواف سے پہلے بیت اللہ کا استلام کیا جائے گا یا حجر اسود کا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ طواف کا پہلا چکر شروع کرنے سے پہلے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے استقبال کیا جائے گا۔ استقبال کی صورت یہ ہوگی کہ جیسے تکبیر تحریمہ میں نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس طرح اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حجر اسود کا استلام ہوگا، یعنی حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں کو کر کے اور پھر انہیں چوم لیا جائے گا۔ تو استلام جو ہوتا ہے وہ حجر اسود کا ہے اور استقبال بیت اللہ شریف کا ہے، اور یہ صرف پہلے چکر میں ہے، ہر چکر میں نہیں ہے، اور استلام ہر چکر میں ہے۔ سوال ہے کہ ہم لوگوں کا حج افراد کا ارادہ ہے، طواف قدوم کرنے کے بعد منی جانے سے پہلے کیا ہم نفلی طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، آپ جتنے چاہیں نفلی طواف کر سکتے ہیں، بس عمرہ نہیں کریں گے، طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ ائمہ حضرات جو کپڑوں کے اوپر عبایا پہنتے ہیں تو کیا ٹخنے سے نیچے کرنے میں ان کا بھی وہی حکم ہے جو پیجامہ اور لنگی کا ہے، یا اس کو ڈال سکتے ہیں نیچے؟ جواباً عرض ہے کہ عبایا بھی ایک پہنے جانے والا لباس ہے، اور اس کو بھی ٹخنے سے اوپر رکھنا مردوں کے لیے ضروری ہے، البتہ عورتوں کے لیے نیچے رکھنے میں حرج نہیں۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک سے 180 روپیہ لیے جاتے ہیں، اور ان رقم کو جمع کر کے گراؤنڈ کا کرایہ، ناشتہ پانی وغیرہ، اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس میں سے کچھ رقم سے ٹرافی لا کر اور جیتنے والی ٹیم کو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورت جائز ہے یا نہیں، اور جواز کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سب کھیلنے والوں سے پیسہ لے کر اسی میں سے انعام دیا جا رہا ہے، الگ سے کوئی چندہ نہیں کیا جا رہا، تو یہ معاملہ قمار میں داخل ہو کر ناجائز ہوگا۔ البتہ اگر انعام کے لیے، ٹرافی کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے، ان لوگوں سے نہ کیا جائے، تو یہ معاملہ درست رہے گا۔ اور درستی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کھیلنے والی مختلف مضبوط ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم کو فیس سے فری کر دیا جائے، تو ایسی شکل میں بقیہ ٹیموں کا فیس دینا اور انعام لینا سب درست ہو جائے گا، کسی ایک ٹیم کو الگ کرنا پڑے گا فیس سے۔ سوال ہے کہ ہم لوگوں کا کاروبار ایڈورٹائز کرنے کا ہے، ہم لوگ سڑکوں پر ہارڈنگ لگاتے ہیں، تو ہمارے لیے پان مسالے اور تمباکو کا اشتہار لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی اور منکر نہ پائے جائے تو اس طرح اشتہار لگانے کی آمدنی تو حلال ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کراہت ضرور ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سوال ہے کہ زید نے ایک حصہ بڑے جانور میں لیا اور پوری امت کے لیے ثواب پہنچانا چاہتا ہے، جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک مینڈھا پوری امت کی طرف سے کیا تھا، تو کیا زید کا یہ عمل درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حصہ دراصل قربانی کرنے والے ہی کی طرف سے ہوگا، اور ثواب جتنوں کو چاہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک بکری کے سینگ کا اوپر کا خول اتر گیا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، قربانی اس کی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں زید نے حصے والی قربانی میں حصہ لے کر قربانی کلکتے میں کرائی، لیکن ظاہر ہے کہ میں بمبئی میں رہتا ہوں، کلکتے سے میری قربانی کا گوشت بمبئی نہیں آ سکتا، لیکن جن حضرات کے ذریعے میں نے قربانی کرائی تھی
انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ کی قربانی تو کلکتے میں ہو گئی ہے، لیکن ہم آپ کو گوشت کا انتظام یہیں بمبئی میں کر دیں گے، یا آپ جتنا چاہیں گوشت لے سکتے ہیں اور جہاں چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی کے اندر معاملہ کرنا کیسا ہے، اور گوشت لینا اور تقسیم کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کی تو قربانی جو کلکتے میں ہوئی وہ ہو گئی، اور اس کے گوشت کے آپ حقدار ہیں، چاہیں تو آپ کسی طرح منگا لیں اور چاہیں تو آپ وہیں تقسیم کروا دیں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ اب رہ گئی بمبئی میں جو آپ کے قربانی کے درمیان جو واسطہ بنے، انہوں نے جو آپ کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، یہ آپ کی اس قربانی کا نہیں ہے جو کلکتے میں ہوئی ہے، بلکہ یہ دیگر حضرات نے جو بمبئی میں قربانی کی، اور انہوں نے ان لوگوں کو اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، تو انہوں نے آپ کو بھی دے دیا۔ تو اگر واقعی انہوں نے اختیار دے رکھا ہے مالکین نے، تو ان کا دینا بھی جائز ہے، آپ کا لینا بھی جائز ہے، تقسیم کرنا بھی جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے لیے گوشت منگانا اور جمع کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، خصوصاً دیگر علاقوں سے تو منگایا ہی نہیں جاتا، بلکہ وہیں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔